الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی ناسور بنا ہوا ایک عمل ہے، واقعی یہ معاشرے کا ناسور بن چکا ہے۔ کچھ اس پر غور خوض کیجیے، اور وہ ہے بے پردگی۔ بہت بڑا ناسور ہے، یعنی اتنا بڑا ناسور بن چکا ہے، اتنا بڑا یہ ایک طرح سے جو سمجھے کہ ایک بے پردگی ایک بلا بن چکی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی بے پردگی جہاں ہو رہی ہے تو وہاں آدمی بولے گا یار یہاں وہ برا ہو رہا ہے، یہ بے پردگی ہے، بے پردگی ہے۔ ایسا ہو گیا ہے کہ بے پردگی نہیں رہی، یعنی صریح اور کھلی بے پردگی ہو رہی ہے، اور مطلب کہ صریح اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یعنی ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت باقاعدہ مطلب کہ وہ بے پردگی والے معاملے میں ہیں، عورت پردہ کیے بغیر کھلے بال اور جو مطلب کہ اس سے بن پڑتا ہے یہ لے کر بازاروں میں اور یہاں وہاں مطلب کہ دھن دھناتی پھر رہی ہے، سج دھج کے جا رہی ہے، اور مطلب ناسور ہوا نا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ چلو عورت بے باک ہو گئی ہے، اس کا انکار، اور بے باک مان نہیں رہی ہے، رک نہیں رہی ہے، یعنی مرد کی پوری سرپرستی حاصل ہے، بہن کو پوری بھائی کی سرپرستی حاصل ہے، بیٹی کو باپ کی سرپرستی حاصل ہے، اور بیوی کو شوہر کی سرپرستی حاصل ہے۔ اور انہوں نے شاید اسلام کا جو پردے کا جو تصور ہے، جو اجنبی مردوں کے ساتھ ملنے جلنے کے حوالے سے، آنے جانے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، جو ایک اسلام اور دین کا جو ایک تصور ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد اس کو مطلب کہ وہ بھول بیٹھی ہے، یا جس طرح ایک بے عملی ہے۔ مگر مسئلہ ہے نا کہ ایک شخص نماز قضا کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، ہم کہ یار تم نماز قضا کرتے ہو، برا کر رہے ہو، بولتا ہے یار میں برا کر رہا ہوں، غلطی ہے میری، ہے نا، وہ غلطی مان رہا ہے۔ یا تم فرض ہونے کے باوجود رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہے ہو، یار وہ غلطی مان رہا ہے نا، بس غلطی تو مان رہا ہے نا۔ یہاں بے پردگی ایک ایسا میٹر بن گیا ہے کہ اس کو غلط ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں کیا، یار یہ غلط ہے۔ عورت کا یہ بے پردہ آنا، یہ بے پردہ گھومنا، اور یہ بے پردہ اجنبی مردوں کے ساتھ اس کا مطلب کہ وہ گھل مل جانا، اور بالکل ایک مردوں کی طرح شانہ بشانہ کے نام پر چلتے رہنا، اور پھر اس طرح مطلب کہ اگرچہ میڈیا ہی صحیح، یا ایئرپورٹ کے معاملہ صحیح، یا کوئی بھی مطلب کہ پروفیشن صحیح، نوکری صحیح، کاروبار صحیح، روزگار صحیح، اس میں اپنے مطلب کہ بالکل ایکسپوز کرنا خود کو۔ اور معاذ اللہ بعض جگہوں پر جیسے کہ لباس کے بارے میں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کہ لباس کے معاملے میں جس طرح مطلب کہ کھلی بے حیائی ہو رہی ہے، کھلی بے حیائی۔ اچھا اب یہ ہو رہی ہے، میں نے کہا ناسور، روکے کون؟ رک نہیں رہا یہ ہمارا مطلب یوں سمجھیے کہ آپ سے مدنی التجا ہے کہ کچھ کوشش کریں میٹھے اسلام بھائیوں اس ناسور کو قابو کرنے کی، اور مردوں کو چاہیے کہ بس وہ تہیہ کرے کہ ہم کسی بھی اجنبی بے پردہ عورت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اور آپ کسی کو بھی دیکھتے ہوں اس کو چھوڑ دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر سینکڑوں عورتوں سے بیعت لی، مگر ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا۔
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دستے کرم نے کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا. اور پھر جو حدیثیں موجود ہیں بد نگاہی کے حوالے سے، اجنبی مرد اور عورت کے بیٹھنے کے حوالے سے، پھر نگاہیں نیچی رکھنے کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مردوں کو حکم دیا مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں کو نیچی رکھیں. ایسا ہی قاری صاحب. اور عورتوں سے فرمایا کہ اس مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. کیا یہ ہے؟ یہ قرآن کا، یہ تو میں قرآن کا بیان کہہ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ اپنی گھروں میں ٹھیڑی رہو اور یوں نہ پھرو جیسے کہ دور جاہلیت کی عورتیں. حدیثیں موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، پردے کے بارے میں آیات موجود ہیں، پردے کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں، عورتوں کو کس طرح رہنا چاہیے، عورت کا معنی عورت کا مطلب چھپانے کی شے، یہ سارے معنی موجود ہیں. مردوں کے لیے احکام موجود ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے وہ جو فرمان عطا ہوا آپ کو کہ علی پہلی نگاہ معاف ہے، دوسری نگاہ نہیں اٹھانی ہوتی. حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو اب آپ بتائیے کہ یہ حدیث واضح طور پر، یہ آیات واضح طور پر، یہ ارشادات واضح طور پر، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن روکے کون؟ یعنی یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. ان کا لباس ایسا ہوگا. اب ٹھیک ہے، وہ ارشاد ہو گیا، وہ ہونا ہے، جو ارشاد ہو گیا وہ ہونا ہے، لیکن اسلامی بہنیں سوچے کہ ان عورتوں میں میں کیوں شامل ہو جاؤں. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں ملاحظہ فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں. جہنم میں نہیں جانا ہم کو. بے پردگی سے خود کو بچائیں اور بے پردگی سے بچیں. اجنبی جب دو مرد، اجنبی مرد اور اجنبی عورت ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان میں ہیجان پیدا کرواتا ہے. یہ بے تکلف جو لڑکا لڑکیوں کے ساتھ آفیسز کے اندر اور دیگر جگہوں پر جو اتنے فریلی ایک ماحول کریٹ کیا گیا ہے، اور جو کچھ ماحول کریٹ کیا گیا، جہاز میں جاؤ تو ایئر ہوسٹس کی تو گویا کہ تربیت ہی یہی ہے کہ تم نے پیسنجر سے بہت مطلب یوں بات کرنی ہے. واٹ از دس واٹ از دس. ٹھیک ہے، کوئی غیر مسلم کے یہاں ہے تو ہم اس سے کیا بات کریں. یہاں تو ہم مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں نا کہ بھائی مسلمان عورتوں کو کیا ہو گیا، یہ مسلمان مردوں کو کیا ہو گیا. ہم سب نے مل کر اس بے پردگی کی مطلب کہ اس آفت کو روکنا ہے. اب دلیل نہ دیں گے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، تو وہ بھی یوں کرتا ہے تو وہ بھی یوں کرتا ہے. ہمارے لیے قرآن و حدیث ہے، ہمارے لیے اسلام و شریعت ہے. اور جب قرآن کی کوئی آیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سامنے آ جاتی ہے اور احکام شریعت سامنے آ جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم اسی کو ہی سامنے رکھیں گے نا. کسی کا عمل اگر اسلام اور شریعت اور دین سے ہٹ کر ہو رہا ہے تو وہ دلیل تو نہیں نہ بنے گا. یہ دلیل ہم کیوں بناتے ہیں؟ ہم اس دلیل سے بناتے ہیں کہ ہم کو خود کو یہ پسند ہوتا ہے کہ یار ایسا ہو گیا نا، چلو راستہ مل گیا، راستہ مل گیا. What do you mean for راستہ یار؟ جو راستہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے وہ نہیں چاہیے ہم کو. اس لیے تمام مدنی چینل کے ناظرین اور تمام سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کی عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے، برائے کرم برائے کرم برائے کرم اس بے پردگی کی آفت کو روکنے میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. پلیز اپنی تمام تر وہ سوشل میڈیا کے جتنے پیجز ہیں آپ کے پاس، ان سب سے عورتوں کو بالکل آؤٹ کر دیجیے، پلیز نکال دیجیے. تمام تر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں سے، ان سے محبت کرنے والوں سے، ان تمام اسلامی بہنوں سے عرض کرتا ہوں برائے کرم اپنے آپ کو پردے کی حالت میں لے کر آئیے. یعنی یہی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن کو یہ بات بھی پسند نہ تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے کفن کو بھی کوئی غیر مرد دیکھے. جی ہاں، میں اس خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں. اس خاتون جنت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ جن کو جب کہا گیا کہ حج کے لیے چلو تو فرمانے لگی کہ میں ایک بار حج کر چکی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو حج فرض کر دیا میں کر چکی، اب اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اب اپنے گھر سے نہیں نکلتی اور نہیں نکلی گھر سے.
ایسے کئی واقعات ہیں. آپ پڑھیں صحابیات کے پردے کے بارے میں پڑھیں, صحابیات اور ہمارے جو بھی نیک عورتیں گزری ہیں نا, صحابیات کے بعد بھی جو صالحات کا دور آیا, جو ولیہ گزری یا جو بھی نیک عورت گزری, آپ دیکھ لیجئے ان کی زندگی کا انداز کیا تھا. یا جو بھی نیک مرد گزرا, اس نیک مرد میں آپ کو چند چیزیں نمایاں نظر آئیں گی. نیک مرد ایک تو اول داڑھی والا ہوگا, پوری داڑھی ہوگی سنت کے مطابق. دوسرا نمازی ہوگا. تیسرا بے پردگی نہیں کرے گا. ایک ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی بھی زیارت ہو رہی ہے الحمدللہ عز و جل. تو نیک مرد بننا کے سوا ہمارے پاس راستہ کیا ہے کہ ہم نیک بنیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پا کر جنت کے راستے پر چلیں. تو اس بے پردگی کے اس طوفان پر قابو پانے کے لیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. بے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب, یہ اس موضوع پر کہہ سکتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے. قرآن مجید کی آیات اور روایات اس میں موجود ہیں, اس میں بزرگوں کے اقوال موجود ہیں, اور مطلب کہ سیرت کے حوالے موجود ہیں, اور بہت کچھ موجود ہے. پھر فقہی احکام موجود ہیں, اور ہماری غیرت کو جھنجھوڑنے والے, ہمارے غیرت ایمانی کو جھنجھوڑنے والے بہت سارے مدنی پھول اس میں موجود ہیں. پھر اس بے پردگی سے کس قدر ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچا, بے پردگی کرنے والیوں کو کس قدر نقصان پہنچا, یہ ساری باتیں موجود ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کیا پہلے اتنی کنواری مائیں بنتی تھی؟ کیا پہلے اس طرح مطلب کہ کوڑے کے ڈھیر پر شیرخوار بچے پڑے آپ کو ملتے تھے؟ کیا پہلے کوئی سماجی اداروں کے لوگ کیا یوں جھولے لگا کر اپنے دفاتر کے باہر بیٹھتے تھے کہ بچوں کو مت مارو, جھولے میں ڈال دو؟ کیا پہلے یہ ساری چیزیں ہوتی تھی؟ اب تو اخبار باقاعدہ تصویریں دیتا ہے کہ تھیلی میں بندھے ہوئے, پلاسٹک تھیلیوں میں ڈال کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, جو لڑکے بھی ہوتے ہیں, کوڑے کے ڈھیر پر کتے اور بلیوں کے حوالے کیا جاتا ہے. اور جب ان کو ہسپتال میں لے کر گئے, یہ سماجی ادارے والوں نے ہم کو بتایا کہ جب ہم ہسپتال میں لے کر گئے تو یہ تو مطلب موت کے منہ میں تھا بچہ, اس کو کتے اور بلیوں نے اس کو زخمی کیا ہوا ہے. یہ جو پریشانی آئی ہے, یہ کون سا یہ بے پردگی کا تحفہ نہیں ہے؟ آج بچیاں مطلب کہ خودکشیاں کر لیتی ہیں, اس کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے, کیا یہ بے پردگی کا تحفہ نہیں ہے؟ یہ سب مطلب کہ وہ عقل میں آنے والے اور بالکل معاشرے میں ظاہر دلائل ہیں کہ جو ہمیں اس بات کی طرف بلاتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو. یہ عاشقان رسول, ہوش کے ناخن لو اور خود کو اور اپنے معاشرے کو, اپنے گھر کو, اپنے آس پاس کو بے پردگی کی آفت سے بچائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساتھ دیجئے مدنی چینل کے ناظرین, جہاں جہاں مدنی چینل پر جو موجود ہیں, جو سوشل میڈیا پر جو یہ دیکھیں گے سنیں گے, سب ساتھ دیجئے اور مل کر ہم اپنے رب تعالی اللہ کی رضا کے لیے, کہ آپ جانتے ہیں کہ رب تعالی کی رضا اس کام میں ہے جو یہ کہا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی رضا اس کام میں ہے جو یہ کہا جا رہا ہے. اور بس ہم اللہ کی رضا کے لیے, ہم اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ, ہماری جان قربان, ہمارے ماں باپ قربان ان کے اوپر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر ہماری جانیں قربان, ان کی رضا کس کام میں, انہوں نے کس چیز کا درس دیا کہ انہوں نے اس طرح بے پردگی سے روکا ہے. تو تمام تر مردوں کو چاہیے کہ خود کو اجنبی عورتوں سے, بے پردہ عورتوں سے برائے کرم دور رکھیں, اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. خدارا اپنی حفاظت کیجیے. اور تمام تر یہ اسلامی بہنیں, کیا بولوں, عورتوں کو کہتا ہے اسلامی بہنیں بن جاؤ اور اپنے آپ کو بے پردگی سے بچانے کی کوشش کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. دے دے پردہ بہو بیٹیوں کو, ماں بہنوں سبھی عورتوں کو, ہم سبھی کو
حقیقی حیا کی میرے مولا تو خیرات. واقعی حقیقی حیا ہے کہ ہمیں پردے کی سعادت نصیب ہو جائے. تو یہ ایک سمجھے کہ مختصر سا سنت و بھرا ایک مدنی گلدستہ آپ کی طرف بڑھایا ہے. اس سے ہر عاشق رسول، اسلامی بھائی اسلامی بہن اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائے، اس کی خوشبو سے اپنے معاشرے کو معطر کریں. اس وقت بہت بے پردگی کا اس وقت دور دورہ ہوگا. بازاریں بے پردہ عورتوں سے اٹی پری ہوں گی، اور اوباش قسم کے ایک عجیب و غریب قسم کے نوجوان لڑکے اپنی مطلب کہ نگاہوں کو گندا کرنے کے لیے ان کو مطلب جو کیا بولوں میں سب بازاروں میں گھومتے ہوں گے. آپ بتائیے کیسے کام چلے گا؟ روکیے خود کو پلیز. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج قرآن مجید کی جو واقعات میں سے آپ کو عرض کرنا تھا وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق ہے. کل آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق چند مدنی پھول بیان کیے تھے کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو رب کریم نے فرشتوں سے جو فرمایا اور جو فرشتوں نے جواب دیا، رب کریم نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا ہے. آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی ان آیات اور ان آیات کا ترجمہ سنتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں. فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ. بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
أبى واستكبر وكان من الكافرين. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا. بہت واضح قرآن پاک میں یہ تخلیق آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے. اس میں مزید جو مدنی پھول ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے اللہ نے چاہا تو. مفتی صاحب لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ سنائیے؟ ٹھیک. کرم، بہت کرم ہے اللہ کا، بہت کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. مفتی صاحب سوال آپ کی طرف بڑھاتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں السلام عرب شریف کے شہر حائل سے محمد صدام اطاری عرض کر رہا ہوں. جب ہم عرب شریف آنے کے لیے ویزا خریدتے ہیں تو جو ہمارا کفیل ہوتا ہے جسے سعودی سے ہم ویزا خریدتے ہیں، ہم اسے پہلے یہ مقرر کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کو سال کے بعد 3000 یا 3500 دیں گے، اور کام ہم جو ہے باہر کرتے ہیں. کیا ہمارا دینا اور ان کا لینا جائز ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب. اصل میں ویزا وغیرہ کے حوالے سے ایک تو وہ رقم ہوتی ہے جو حکومت کی طرف سے مقرر ہوتی ہے فیس کے طور پر. کوئی کمپنی اپنے کسی ملازم کو بلاتی ہے، وہ بھی حکومت کو 2-3 ہزار روپے مثلاً ویزا فیس کی مد میں ادا کرتی ہے. ممکن ہے کفیل بھی ادا کرتا ہو، لیکن ایک پیسے وہ ہوتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ایگریمنٹ کے تحت چلا تو جاتا ہے. اب اس کا ایگریمنٹ ہے مالی کا، ڈرائیور کا یا باورچی کا. وہ کسی کے گھر جا کر اس میں جا کے یہ خدمات انجام دینی ہے، لیکن وہاں جا کے اس شخص کو جس نے اسے بلایا ہے اسے یہ آفر کرتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ پیسے لے لو، میرے ساتھ جو بھی معاہدہ ہے اس کا ذرا خیال نہ کرو، اور میں اپنے طور پر جا کر ٹیکسی چلاتا ہوں یا کوئی کاروبار کرتا ہوں یا یہاں وہاں چلا جاتا ہوں. اب یہ جو دینا ہے یہ دینا رشوت ہے، یہ اپنا کام نکالنے کے لیے دینا ہے. تو یہ جو دینا ہے یہ جائز نہیں ہوگا. نہ دینا جائز ہے نہ ہی لینا جائز ہے. ایک اور کال چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کیسر قادری عرض کر رہا ہوں شادرہ لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ عذرائے کرم رہنمائی فرما دیجیے کہ کون کون سی نمازوں کے بعد قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ شکریہ. جی مفتی صاحب. قضا نماز ادا کرنے کا ایک ہی ضابطہ ہے. 3 ایسے اوقات ہیں، ضابطے کے مطابق 3 ایسے اوقات ہیں جس میں قضا نماز ادا نہیں کی جا سکتی. وہ ہے سورج جب طلوع ہو جائے تو اس کے بعد 20 منٹ تک، اور سورج غروب ہونے سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں یہ، اور جو زوال کا وقت ہے ظہر کبریٰ کا وقت. یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں قضا نماز ادا نہیں کی جا سکتی. بقیہ تمام اوقات کے اندر نمازوں سے پہلے بھی، نمازوں کے بعد بھی، یہاں تک کہ نماز عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھی تو جا سکتی ہے، لیکن اس میں خیال یہ رکھنا ہوگا کہ مثال کے طور پر کوئی شخص عصر کے فرض پڑھنے کے بعد کھڑا ہو گیا قضا پڑھنے کے لیے، تو اب عصر کے فرض پڑھنے کے بعد تو نفل نہیں پڑھے جاتے، تو لا محالہ جب لوگ پوچھیں گے تو اسے بتانا پڑے گا میں تو قضا پڑھ رہا ہوں. تو قضا پڑھنے کا اظہار بھی گناہ ہے. تو اگر ایسے اوقات میں پڑھے تو کچھ چھپ کر پڑھے، گھر میں پڑھے. البتہ اوقات میں نے عرض کر دیے ہیں، ان اوقات میں پڑھ سکتا ہے اور ان میں نہیں پڑھ سکتا. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا. باپا آپ کچھ وضاحت فرمائیں گے آپ؟ اس میں ایسا ہے کہ اگر اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی اور وہ وقت آ گیا وقت مکروہ، تو اس دن کی عصر نماز پڑھنی ہوگی. البتہ بلا وجہ اتنی تاخیر کرنا کہ مکروہ وقت آ جائے یہ جائز نہیں ہے.
लेकिन अब ताख़ीर हो गई या किसी उज़्र की वजह से ताख़ीर हो गई, तो गुरूब आफ्ताब से पहले पहले वो भले मकरूह वक्त है उसके दौरान ही अपने उस वक्त के फ़र्ज पढ़ ले। फिर साइल का जवाब तो हो गया कि वो तो कज़ा का पूछ रहे थे, मैं ज़िम्नन जी बाबा कि वो बंदा समझे कि अगर मेरा ये इतना लेट हो गया तो अब तो असर मेरी कज़ा हो गई, अब नहीं पढ़ सकते, तो अब गुनाहगार होगा अगर कज़ा करेगा। तो कज़ा नहीं हुई है, उस दिन की जो अंदर पड़ेगा इस वक्त के अंदर, तो वो अदा ही अदा है। अगर उस दिन की असर नहीं पड़ी तो वो आखिरी वक्त मतलब खत्म होने से पहले पहले पढ़ ले, उसमें ये ना देखे कि 20 मिनट बाकी रह गई है, अब मेरी असर कज़ा हो गई, तो इस तरह ये तो वाकई असर कज़ा कर देगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम आपको मुअतकिफीन के तासुरात दिखाते भी हैं, सुनाते भी हैं, आइए देखते हैं। आज मेरा यहाँ पहला दिन है, मेरा इंशाल्लाह मदनी मुज़ाकरे में ही बैठने का इरादा है और मैं बैठूंगा इंशाल्लाह और सीख के जाऊंगा इल्म। पीर साहब ने मेरी ज़िंदगी के अंदर जो है ना अनमोल हीरे पैदा कर दिए हैं। मैं 5 वक्त का नमाज़ी बन गया हूँ और कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। पीर साहब ने धूड़ी से उठा के मुझे मस्जिद में बैठा दिया। पिछले साल यहाँ आया था एतिकाफ़ के लिए, मैंने दाढ़ी शरीफ की नियत की थी कि मैं दाढ़ी शरीफ रखूँगा और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी रखी हुई। मुझे तो कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना नहीं था। पीर साहब की बरकत से मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान पाक, नमाज, वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़ अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब की बरकत से मिले। हमारी बहुत डेंजर तबीयत थी और तेज़ तबीयत थी, उसके अलावा मकसद है कि यहाँ पे आया हूँ तो काफ़ी कुछ सीखने का मिला है, सही गलत का, हराम हलाल का। मकसद है कि उठने बैठने का पता चला है। उसके अलावा जो है यहाँ पे मेरे को पहली बात ये अच्छी लगी दावत इस्लामी की कि ये लोग किसी की ग़ीबत नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, ये दावत इस्लामी ने नौजवान तबके में बहुत अहम किरदार अदा किया है इनके इस्लाम में। अल्हम्दुलिल्लाह आप इधर भी देखेंगे कि ये जो हज़ारों के लिहाज से इधर इत्तिकाफ़ में जमा हुए, इसमें कसीर अक्सर नौजवान है। मेरा भाई है जिसकी दवाई हमने 8-9 साल से करवा रहे थे मुसलसल, वो तबीयत उसकी सही नहीं हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह इधर ये उसको 4-5 दिन हो गए, कोई दवाई नहीं खा रहा, बिल्कुल सेट हो गया, यहाँ पे रह रहा है इत्तिकाफ़ में। मेरे बड़े भाई ने इधर इत्तिकाफ़ किया था, उनका इधर मदनी बहार आई थी ये कि उन्होंने दाढ़ी शरीफ सजा ली और इमाम शरीफ पहन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की वजह से अब हमारा पूरा घर जो है दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ गया। मैंने पहली मरतबा 2013 में पहली मरतबा किसी दोस्त के कहने पे इत्तिकाफ़ किया था अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में। तब मेरी दाढ़ी भी नहीं थी और इमामा भी नहीं था और मुझे नमाज भी कुछ भी नहीं आता था। और अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से लेकर अब तक मैंने जो ये दोबारा मैंने पहली मरतबा इधर फैज़ान में इत्तिकाफ़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस इत्तिकाफ़ की बरकत से 5 नमाज़ें मैंने बाजमात अदा की, तरावी भी बाजमात अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बापा का बहुत करम है, मेरे मिलसन का बहुत करम है, बहुत करम है। वालिदैन का बहुत नाफरमान था, मेरी वालदा मुझसे बहुत तंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आके यहाँ से तौबा करता हूँ, आइंदा अपनी वालदा को नहीं सताऊँगा ना वालिदैन को। मेरे घर वाले मुझसे बहुत तंग थे, उधर रोज़ा रखते थे लेकिन फिर भी गुनाहों में मुब्तला थे, सारे दिन क्रिकेट खेलते थे, जुआ लगाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इधर 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, सलात तौबा पढ़ते हैं और मदनी मुज़ाकरे सुनते हैं। दावत इस्लामी सबसे बड़ी बात है, इंसान को इखलाक सिखा देती है, दीन सिखा देती है और इसके अलावा दुनिया में रहकर कैसे जीना है और कैसे एक अच्छा इंसान बन कर ज़िंदगी गुजारनी है, ये दावत इस्लामी सब कुछ सिखाती है। तो इस तरह एक बुरा इंसान माशरे में जो होता है दावत इस्लामी में आता है तो एक अच्छा इंसान बन के ज़िंदगी गुजारता है। इनकी बात ठीक है, ऐसे ही दावत इस्लामी में जो भी आता है वो कुछ ना कुछ ज़रूर बदल जाता है, ठीक है। और बाज़ औक़ात तो बिल्कुल लोग बदल जाते हैं। मेरे अंदर जो सबसे ज़्यादा तब्दीली आई है वो ये है कि इस्लाम पर अमल पैरा होने के लिए मेरे एक अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा पैदा हुआ है और बाबा जी के फैज़ से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्लामी ज़िंदगी पर बिल्कुल अमल पैरा होऊंगा। पहले जब मैं आया तो मेरा यहाँ दिल नहीं लगता था, मैंने वापस जाने का फ़ैसला किया, मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया और इंशाअल्लाह अब बाबा जी के फैज़ से मेरा दिल यहाँ से जाने को करता नहीं और इंशाअल्लाह 3 दिन का मदनी काफ़िला भी मैंने करना है। घर वालों से उसने सलूक, दोस्तों से उसने सलूक, रिश्तेदारों से उसने सलूक, ये अमीर अहले सुन्नत के बयानात और अमीर अहले सुन्नत की इस्लाह और निगरानी शुदा की इस्लाह जो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये जज्बा अमीर अहले सुन्नत के बयानात और निगरानी शुदा के बयानात से और मुबल्लिग दावत इस्लामी के बयानात से हासिल हुआ है। एक टाइम दी 7 रोटियां खांदा सी मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मदी चैनल सुनदा रहंदा सी, मदी चैनल सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इत्थे स्वाब ते बैठा
ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਾੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸਜਾ ਲਈ ਹੈ। माशा अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। کا